بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہسٹری آف یورپ، یہ یورپ کی تاریخ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کور اپ کریں گے. اور پچھلی ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے بیسکس کمپلیٹ کیے تھے، تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو ہے تاریخ جو ہے وہ یورپ کی وہ دیکھیں گے. شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. ہسٹری آف یورپ یا یورپ کی تاریخ. سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو آج کا یورپ ہے وہ پرانے وقتوں کے یورپ سے بہت زیادہ مختلف ہے. پرانے وقتوں کے لوگ بہت مختلف ہوتے تھے، ان کی پھر اولادیں جیسے جیسے وہ بڑی ہوئیں ان کی اور آگے اولادیں، اور جو آج ہم یورپ دیکھتے ہیں کافی ماڈرن یورپ ہے. سب سے پہلے جو یہاں کے لوگ مقامی باشندے یا انڈیجنس پیپل یا ایبوریجنلز آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہومو اریکٹس لوگ تھے. وہ مائگریٹ انہوں نے کیا افریقہ سے یورپ، اور وہاں سے جو ہے وہ اپنی ساری ساتھ میں تاریخ اور ساری چیزیں ساتھ لے کے آئے اور یہاں پھر وہ بس گئے. تقریباً انہوں نے جو جتنے سال یہ رہے، تقریباً یہ جو بنتا ہے ٹائم پیریڈ، یہ 1.8 ملین ایئرز کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے. اور یہ تقریباً جتنے بھی لوگ تھے یہ جارجیا کے اندر جا کے بس گئے تھے، تو وہاں سے پھر ان کی جو ہے وہ نسلیں شروع ہوئیں. اور یہی وہ تاریخ ہے جہاں سے یورپ کا آغاز ہوا، اور یہاں سے یورپ جو ارلیسٹ یورپ دیکھا جائے تو یہاں سے شروع ہوا. ارلیسٹ بہت پہلے یا قدیم یا سٹارٹنگ میں جو آپ ہیومن پریزنس دیکھ سکتے ہیں یورپ میں، تقریباً وہ 35 ملینیم بی سی کے ٹرم میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکی ہوں پھر لاسٹ ویڈیو کے اندر پارٹ 1 میں. بی سی کا مطلب ہے بیفور دا برتھ آف کرائسٹ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 35,000 سال پہلے جو ہے یورپ کی تاریخ کا باقاعدہ آغاز ہوا. اور بہت سارے جو ہے ٹرائبز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا بھی ٹرائب تھا. جو ایریا تھا، لوگ تھے، ان کو کہا جاتا ہے کرو میگنن جو ہے وہ ٹرائب یا لوگ، اور ان کا جو علاقہ تھا اس کو اس سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر جیسے جیسے آگے ترقی ہوتی گئی، 16,000 بی سی یعنی کہ 16 ملینیم یا 16,000 بی سی کے اندر جو یورپ نے باقاعدہ طور پہ ایک نیا کلچر اور ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی، اور بہتری آنا شروع ہو گئی. پہلے سے وہ بہتر ہو گئے تھے، اور جیسے جیسے یہ لوگ ترقی کر رہے تھے آہستہ آہستہ یہ اسپریڈ بھی ہو رہا تھا، تو زیادہ تر جو ہے وہ اسپریڈ ہو گیا آہستہ آہستہ. ساؤدرن ایریا جو ہے اسپیشلی فرانس کا، اسپین کا، جرمنی، اٹلی، پولینڈ، پرتگال اور یوکرین کے اندر. اور اس کے بعد جو انڈو یورپین مائگریشن شروع ہو گئیں تقریباً 4200 بی سی کے اندر، اور آہستہ آہستہ اسی طریقے سے سو آن اینڈ سو فورتھ. مائگریشن بیسیکلی کرتے تھے یہ بلیک سی سے ہوتے ہوئے، اسپیشلی جو بالکان پیننسولا کا ایریا ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو البانیہ، بوسنیا ہرزیگووینا، بلغاریہ، کرویشیا، کوسووو، مونٹینیگرو، نارتھ میسیڈونیا، رومینیا، سربیا، سلوواکیہ، یہ کنٹریز اس کے اندر پائے جاتے ہیں زیادہ تر. اور ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ یورپ. اس کے بعد جو اگلے 3,000 سال تھے اس میں انڈو یورپین لینگویجز بھی آپس میں ایکسچینج ہونا شروع ہوگی. مختلف لوگ جب آتے تھے تجارت ہوتی تھی، اتنا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا تجارت کا، لیکن جو بھی لوگ وہاں موجود ہوتے تھے جب آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، جاتے تھے، اور ان کی اسپیشلی شادیاں ہوتی تھیں، تو ڈیفینیٹلی کلچر کا ایکسچینج ہوتا ہے، لینگویجز کا ایکسچینج ہوتا ہے، بہت ساری ٹریڈیشنلز کا ایکسچینج ہوتا ہے، بہت سارا جو ایکسچینج ہوا. اس طریقے سے نیولتھک میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا، پھر بھی بتا دیتی ہوں. نیولتھک مطلب نیو سٹون ہے، جب پتھروں کا زمانہ بہتر ہو گیا تھا، نیزے وغیرہ ان سے بنانا شروع ہو گئے تھے، اسپیکرز وغیرہ نوکیلا قسم کے، مچھلیاں وغیرہ پکڑنا شروع کر دی تھی، ہنٹنگ شروع کر دی تھی. تو یہ نیولتھک ایج کا ہے جو ہے ٹائم پیریڈ. زیادہ تر یہ سینٹرل یورپ. اب یہ 6 ملینیم کا بیسیکلی مطلب جس طریقے سے اب 15 دن کا ٹائم پیریڈ کو ہم لوگ بولتے ہیں فورٹ نائٹ، اسی طریقے سے 10 سال کے ٹائم پیریڈ کو ہم ڈیکیڈ بولتے ہیں. اسی طرح 100 سال پورے ہونے پہ ہم سینچری بولتے ہیں. اسی طریقے سے 1000 سال پورے ہونے پہ ہم ملینیم بولتے ہیں. 6 ملینیم 6000 سال پہلے یا اس کا ٹائم پیریڈ آف 1000 ایئرز کو ہم لوگ کلو ایئر بھی بولتے ہیں. تو 6 ملینیم یا 6000 جو بھی 6000 ایئر کا جو پیریڈ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، یعنی کہ 6 ملینیم بی سی، تو اس میں جو ہے بیسیکلی جو ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے چیزیں بنانا شروع کر دیں. اور وہ ایریا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ نیولتھک پیریڈ آف یورپ، جس میں انہوں نے جا کے اپنے آپ کو بسا لیا سینٹرل یورپ کے اندر. ایشینٹ یورپ کی بات کریں، قدیم یورپ وہ بہت پرانا جب نیا ایمرج ہوا تھا، اس کے بعد آتا ہے اینشینٹ یورپ. اینشینٹ یورپ، قدیم یورپ. اس میں ہمارے پاس 2 ٹرمز آتی ہیں، مینونز اینڈ مائسینینز. بہت ساری آگے جا کے بھی آپ کو ٹرمز ملیں گی. ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا مینونز کا اور مائسینینز کا، تقریباً 2000 رفلی 2000 سے 1100 BC تک کا یہ ٹائم پیریڈ ہے. ابھی کافی زیادہ بہتر ہو گئے تھے، لوگ سمجھدار تھے، سویلائزڈ لوگ تھے جو ہے یورپ کے اندر، اور ان کو مینونز کہا جاتا تھا.
اب ڈیفینیٹلی ان کے جنگجو ہر قسم کے لوگ جو پرانے تھے وہ جنگجو قسم کے تھے، ایک دوسرے سے لڑا اور وہ ہتھیار لیا ایریا. تو مینون بھی اسی طرح کے تھے. مینون سویلائزیشن جو ہے اس کو آپ برونز ایج سے یا نیولتھک ایج اور ارلی برونز ایج، اور اس کے بعد آتی ہے برونز ایج. تو یہ برونز ایج میں آپ ان کو جو ہے وہ شمار کر سکتے ہیں. اور یہ جو لوگ تھے بیسیکلی یہ بسے ہوئے تھے جا کر کے آئلینڈ آف کریٹ، یعنی کہ وہ لارجسٹ آئلینڈ ہے اس ٹائم بھی. اگر گریس کا پتہ ہو تو وہاں کا جو لارجسٹ آئلینڈ ہے وہ اس کا نام کریٹ ہے. تو وہاں جا کے یہ لوگ بس گئے تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے کافی زیادہ یہ فلرش کیا، انہوں نے چیزیں ایجاد کی، بنائیں. 27 سینچری بی سی سے 15 سینچری بی سی میں اوور آل ٹائم پیریڈ تھا. مینونز کو پھر ڈیفینیٹلی بعد میں جو ہے وہ گرا دیا، اور لڑائیاں ہونے کے بعد ان سے چھین لی گئی ان سے پراپرٹیز اور چیزیں جو کمزور پڑ گئے. تو مائسینین سویلائزیشن نے ان کو ریپلیس کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہے رفلی اگر آپ دیکھیں تو 1600 بی سی کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے. تو مائسینین سویلائزیشن جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو برونز ایج جیسی برونز ایج ختم ہوا، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی، تو مائسینین سویلائزیشن کا بھی اختتام پذیر ہونا شروع ہو گئے، اور وہ ختم ہو گئے، ان کا کلیپس شروع ہو گیا، وہ پیرشڈ ہو گئے. پوسٹ کلاسیکل یورپ کی بھی ہم بات کریں تو اس میں مڈل ایجز آتی ہیں. مڈل ایجز کے اندر بھی میڈیول ٹائم پیریڈ، یا اس کو آپ ڈارک ٹائم پیریڈ بھی بول سکتے ہیں. یہ کافی زیادہ جو ہے اس میں ایکسٹریمسٹ لوگ بہت تھے. لوگوں کا بھیڑ چڑھانا، قتل و غارت، مطلب یہ بہت عام چیزیں تھیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کافی زیادہ ایکسٹریمسٹ لوگ تھے اس ٹائم پیریڈ میں، اس جو ہے وہ ٹائم فریم کے اندر. ان کو مڈل ایجز، ڈارک ایجز یا میڈیول ڈیموگرافی یا میڈیول ٹائم پیریڈ بھی کہا جا سکتا ہے، تو غلط نہیں ہوگا. اب میڈیول ٹائم پیریڈ یا مڈل ایجز یا ڈارک ایجز ان کو کہا جاتا ہے کہ جو فال آف رومن امپائر، یعنی کہ یہ والی جو ایجز ہیں، یہ والا ٹائم پیریڈ جب سٹارٹ ہوا جب رومن امپائر کا کولیپس شروع ہوا، جب وہ ختم یا اختتام پذیر ہونا شروع ہوئی. تو یہاں سے ان کا جنم، جب باربیرینز کا، گوتھکس کا، تو یہاں سے ان کی جو ہے وہ ان کا آغاز ہوا. اور رومنز جو تھے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے، کولیپس ہو رہے تھے، پیرش ہو رہے تھے، اور اسی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تھے. اب اس میں نے بات کی باربیرینز کی یا باربیرک ٹرائبس کی. تو باربیرک جو تھے یہ بھی جنگجو قسم کی کافی زیادہ بڑی قوم تھی. اور اس کے اگر 5 میجر ٹرائبس کی بات کی جائے، اس میں ہنز آتے ہیں، فرینکس ہیں، وینڈل، سیکسونز اور ویشی گوتس یا ویسی گوتس آتے ہیں. گوتس وہی گوتھک پیپل، گوتھک بہت ایکسٹریمسٹ جس نے کالے رنگ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور مطلب اسی طریقے سے کافی زیادہ مختلف ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے. پرانے جو ایکسٹریم پیچھے دیکھا جائے ہسٹری میں تو وہ آج کے گوتھک لوگوں سے بہت مختلف ہیں. آج کل کے گوتھک اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو کالے لباس میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، کالی کالی آنکھیں ہوتی ہیں، تو وہ کافی مختلف ہوتے ہیں. لیکن یہ تھا ایکسٹریم پیپل تھے، کافی ایکسٹریم جو ہے وہ سزائیں دیتے تھے، بھینٹ چڑھاتے تھے، اور کافی زیادہ قتل و غارت اور اسی طریقے سے خون خرابہ ہوتا تھا. تو یہ بھی جو ہے باربیرک ٹرائبس بھی کافی زیادہ جنگجو لوگ تھے، تو مار دھاڑ کے تو وہ لے لیتے تھے ایریاز. اس کے بعد کیا ہوا؟ بیزنٹین امپائر یا بائزنٹائن یا بازنطینی امپائر، بازنطینی سلطنت نے اس کا آغاز ہوا. یہ اسپیشلی جو ہے یہ ریفر کی جا سکتی ہے، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں ایسٹرن رومن امپائر. ویسٹرن رومن امپائر کولیپس کر رہی تھی، جبکہ ایسٹرن رومن امپائر آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں بیزنٹین امپائر سے بھی. اچھا، یہاں کا جو تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیپٹل تھا وہ کانسٹینٹی نوپل تھا. قسطنطنیہ اب ماڈرن ہسٹری میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں استنبول، اس کو نووا روما بھی کہا جا سکتا تھا، یعنی کہ نیو روم. تو آج کل جو ہے یہ استنبول اس کو کہتے ہیں. اس کی اپنے اندر بہت زیادہ امپورٹنس ہے. انشاءاللہ جب ہم لوگ آٹومن سیریز کو کور اپ کریں گے تو اس میں ڈیٹیل کافی زیادہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں آپ کو بتاؤں. طاعون پھیل گیا وہاں، جس کو پلیگ بولتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ پلیگ آف جسٹینین بھی بولتے ہیں. اس کو کالی موت، بلیک ڈیتھ بھی بولا جاتا ہے. اور یہ کافی زیادہ پینڈیمک پھیل گئی تھی جس نے پوری بیزنٹین امپائر کا بیڑا غرق و ستیہ ناش کر دیا تھا. سارا کچھ ختم ہو گیا. جو کیپٹل تھا قسطنطنیہ، کانسٹینٹی نوپل، ایئر 541 to 542 کے اندر سارا کولیپس ہو گیا. یعنی کہ اس سے اگر ہم لوگ ایسٹیمیٹ کر سکیں پلیگ آف جسٹینین، اس نے جو بندے مارے تقریباً 100 ملین کے قریب بندے ختم ہو گئے دنیا سے.
اور یورپ کی جو پاپولیشن ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ 50% سے زیادہ نیچے گر گئی تھی ایک دم. تو یہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے 541 to 700 کا یہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے, اور یہ کافی زیادہ جو ہے وہ خطرناک قسم کی بیماری تھی یہ طاعون. اب ہمارے پاس آتی ہیں ارلی مڈل ایجز, یا ارلی آپ کہہ سکیں مڈل ایجز, جہاں مسلمانوں نے ان کو کافی زیادہ لوگوں کو شکست ہوئی اور مسلمان عروج پہ جانا شروع ہوئے. ارلی مڈل ایجز جو ہیں 5 سینچریز تک تھیں. 5 سینچری کا میں بتا چکی ہوں, 100 سال کی ایک سینچری ہوتی ہے. 5 سینچری کا مطلب 500 سے 1000 سال. 5 centuries to 1000 centuries which means 500 سال سے 1000 سال تک. 7th century بیزنٹین ہسٹری جو تھی وہ کافی زیادہ افیکٹ ہوئی جب اسلام عروج پہ آیا. مختلف اسلام کے رولرز جب انہوں نے رول کرنا شروع کیا, اور اسی طریقے سے سب سے پہلے انہوں نے وہ پرشین امپائر تھی وہ گر گئی. اس کے علاوہ انہوں نے زیادہ تر جو پارٹ ہے سیریا کا, میسوپوٹیمیا, اس کے بعد جو ہے رومن فلسطین, پھر رومن ایجپٹ, اور یہ والا جو پارٹ ہے پھر ایشیا مائنر اور آپ کہہ سکتے ہیں رومن نارتھ افریقہ میں جو تھے, نارتھ افریقہ کا پارٹ بھی ان کے قبضے میں آ گیا تھا. 7th جو ہے وہ AD 7th century AD یعنی کہ آفٹر دا برتھ آف کرائسٹ. تو اس لیے AD لکھتے نہیں, یہ 7th century یہ انڈرسٹوڈ بھی ہے. تو جب جیسے جیسے مسلمان جو ہیں اسپیشلی پرشیا کا آپس میں ہوا, اور پرشیا کو بھی اس طریقے سے وہ انہوں نے لے لیا, یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ایران کا جو پارٹ ہے, اور اسلام اسی طریقے سے کافی زیادہ پینیٹریٹ کر گیا. اب یہ ریجن جو تھا کوکیسس یا کیرکسس, یہ مجھے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اس کو پروناؤنس کرنے میں, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسپین سی اور بلیک سی, ٹھیک ہے, اور یہ بارڈر بناتا ہے ایشیا اور یورپ کے اندر. یہ ریجن جو ہے کوکیسس ریجن جو ہے, تو یہاں تک یہ پھیل گئے تھے. اس کے بعد جو ہے, اور آج کل جو ہم جانتے ہیں یہ جتنا بھی ریجن ہے رشیا کا, تو کافی عرصے تک یہاں بھی انہوں نے اپنا رول کیا. اور جو باقی جو ایریا تھا میڈیٹرینین کا, اس کے علاوہ جو ہے وہ موسٹ آف دا پارٹ انہوں نے جو آئیبیرین پیننسولا تھا, جس کے اندر ہمارے پاس پرتگال, فرانس, انڈورا, اس کے علاوہ ہمارے پاس 79% اسپین بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے, اور اس کے اندر جبرالٹر اسٹریٹ بھی موجود ہے, جس کو ہم لوگ اردو میں جبر طارق بھی بولتے ہیں. زیادہ اسٹریٹ انشاءاللہ جب اسٹریٹس اور اس کی پیننسولاز اور اس طرح کی چیزوں کی بات ہوگی تو میں ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی, لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اسٹریٹ ہوتی ہے بیسیکلی وہ آپ ایک واٹر چینل بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا, جو ایک بڑے باڈی کو دوسری باڈی کے ساتھ لنک کرتا ہے. تو جبرالٹر بھی ایک اسٹریٹ ہے, کنیکٹ کرتی ہے اٹلانٹک اوشن کو ٹو دا میڈیٹرینین سی, اور سیپریٹ کرتی ہے آئیبیرین پیننسولا یورپ کے اندر جو ہے موروکو کو افریقہ, جو موروکو افریقہ کے اندر واقع ہے. تو ان دونوں کو جو آپس میں سیپریٹ کرتی ہے تو اس کو بولتے ہیں آپ جبرالٹر اسٹریٹ یا جبل طارق. تو یہ آئیبیرین پیننسولا کا حصہ ہے. تو زیادہ تر ایریا انہوں نے یہ والا لے لیا تھا. اس کے بعد کئی سینچریز تک جو ہے مسلمان رول کرتے رہے اور بہتر ہو گئے. انہوں نے کافی زیادہ ایریاز جو ہے سائپرس ہے, مالٹا, کریٹ, سسلی, یہ چھوٹے چھوٹے آئیلینڈس ہیں, اور بہت سارا پارٹ جو ہے ساؤتھرن اٹلی کا پارٹ وہ بھی ان کے پاس آ گیا تھا. بات کرتے ہیں ہائی مڈل ایجز کی. ہائی مڈل ایجز کے اندر ہمارے پاس جو ایجز ٹائم رینج ہے یہ 11, 12, 13ویں صدیوں تک. جو صدی پرانی اگر ہم بات کریں تو یہ زیادہ تر انکریز ہوئی پاپولیشن یورپ کی بہت زیادہ, اور ویسٹرن یورپ جو تھا اس نے لاسٹ جو باربرک انویژنز تھی, لاسٹ جو باربیرینز نے جو ہے وہ ہتھیائے تھے ایریاز یا اب انویڈ کیے تھے یا انہوں نے جنگوں کے ساتھ جیتے تھے, بس یہ آخری ان کی انویژنز تھیں, اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے. تو اس میں بیسیکلی آتا ہے زیادہ تر ان کے جو گروپس تھے اس کے اندر رومن امپائر اور جرمینک ٹرائبس, اور بہت سارے یورپ, نارتھن یورپ کا جو ایریا تھا, کہ ان کو گوتھس بھی جو ہے باربیرینز کا ایک چھوٹا سا ایک اسمال ایتھنک گروپ تھا, اور کافی زیادہ پاورفل تھے. اور باربیرینز جو تھے اور بہت زیادہ اچھے, بہتر, اور یہ آرگنائزڈ اور پولیٹیکلی آرگنائزڈ بیسیکلی آپ ان کو پیپل کہہ سکتے ہیں, لوگ کہہ سکتے ہیں. اب وائکنگز کی اگر ہم لوگ بات کریں, وائکنگز کہیں نہ کہیں آپ نے یہ نام سنا ہوگا, کافی مسکولر قسم کے لوگ اور کافی قد میں بڑے اور کافی ایگزیجریٹ کر کے آپ کو ٹی وی پہ دکھایا ہوگا کسی نہ کسی چھوٹی موٹی موویز میں. میں نے خود بھی, مجھے یاد ہے میں نے دیکھے ہیں. تو بڑی بڑی ان کی داڑھی ہوتی تھی اور بڑے بڑے کلاہڑے ان کے پاس ہوتے تھے. تو اس طریقے سے اس طرح کے بندے تھے. زیادہ تر ان کو جو تھا سمندری سفر کرنے کا, آگے پیچھے جانا پائریسی کے اندر, اس کے علاوہ جو ہے لوٹ مار, اور اس کے علاوہ بہت بروٹل تھے یہ لوگ, یا آپ کہہ سکتے ہیں سفاک کی بولتے ہیں گیس. تو یہ کافی زیادہ بروٹلی لوگوں کو مارتے تھے. تو کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ یہ بھی تھے.
اس کے علاوہ بہت سارے جنگیں جیتے، ساتھ میں مار دھاڑ ہوتی اور ایریا جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے. اور ان کو فارمنگ کا شوق تھا، یہ فارمنگ بھی بڑی اچھی کرتے تھے. کافی زیادہ مسٹیریس قسم کے لوگ تھے، اپنے اندر اپنی باتیں اپنے اندر رکھنے کو ترجیح دیتے تھے. یہ واریر تھے. اور اس کے علاوہ جو تھے ساتھ ساتھ بہت ساری کاشتکاری، ہنٹنگ، بہت ساری فصلیں اگانا، کاٹنا، کھانا. تو یہ بھی تھے، ان کے اپنے ٹریڈیشنز تھے، اپنے ان کے چھوٹے چھوٹے وہ فنکشنز ہوتے تھے، کیا کہتے ہیں ان کو، جو ٹرائبس کے اندر چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کافی زیادہ پیش رہتے تھے ان کے اندر. اسی طرح لڑائی کے اندر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ تھے. زیادہ تر یہ جو ہے اسکینڈینیوین ایریا یا اسکینڈینیوین، آپ جو بھی ساؤتھ اسکینڈینیویا کے اندر تھا. آج اسکینڈینیویا کی بات کریں تو آج کل کا پریزنٹ ڈے کا جو ڈینمارک، ناروے، سویڈن ہے، اس کو جو ہے ہم لوگ اسکینڈینیوین ریجن بولتے ہیں. اس کے علاوہ 8ویں اور 11ویں صدی تک اسی طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے بہت ساری پائریسی کی، ریڈز کیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے ٹریڈ بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور اس سے آہستہ آہستہ سیٹل ہو گئے. پارٹ آف کافی زیادہ جو ہے وہ یورپ کے جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں یہ لوگ سیٹل اپ ہو گئے. اور تھوڑے بہت جو پچھلے باربیرینز رہ گئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ پھر مل گئے ہوں گے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اکیلے تو کچھ کر نہیں سکتے جب تک کسی کے ساتھ مل نہ جائیں. تو اسی میں عافیت انہوں نے جانی. انہوں نے کافی زیادہ جو ہے ویسٹ ایریا آئس لینڈ کا انہوں نے ایکسپلور کیا، گرین لینڈ، ون لینڈ، یہ ایریاز انہوں نے کافی زیادہ ایکسپلور کیے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ برٹین کے اندر، آئرلینڈ، فرانس اور اسی طرح کی جگہوں کے اندر وہ آہستہ آہستہ سیٹل اپ ہو گئے. اب انہوں نے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کو سمندری سفروں کا بڑا شوق تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ٹریڈنگ اگین شروع کر دی. بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے چیزیں خریدتے اور بیچتے، اس طرح امپورٹس ایکسپورٹس. اس ٹائم کی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ جو ان کی کلچرل، ان کی گروتھ بھی ہونا شروع ہوگی. اسی طریقے سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، جو وہ اپنے کچھ بناتے تھے وہ بیچتے تھے، اور جو دوسرے بناتے تھے وہ ان سے خریدتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ جو ایریاز ہیں فلورنس اور اسی طریقے سے کافی زیادہ جو سٹیز تھے ان میں یہ انہوں نے کام شروع کر دیا. تقریباً یہ جو پوری رومن امپائر تھی، یہ جرمنی اور اٹلی کے اندر یہ اس کا بس اختتام ہی تھا، اور کچھ مل گئے تھے اور کچھ رہ گئے تھے، تو وہ آپس میں جو ہے وہ یہاں سیٹل اپ تھے. لیکن ان کی کوئی خاص پاور نہیں رہی تھی. اب منگولی سلطنت، یا جو آپ منگول جو ہے کنگڈم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پاور کے اندر آ گئی تھی. اس کو کہتے ہیں ایج آف منگولز بھی کہا جاتا ہے. اب چنگیز خان کا یا گینگس خان کا نام بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس کا اصلی نام جو تھا وہ تیموجن تھا. تیموجن مطلب لوہار، اور اس کو پھر بعد میں ملا چنگیز خان کا نام. مطلب خانوں کا خان مطلب جو ہے مطلب دنیا کے اندر ایک سپریم لیڈر بیسیکلی. اس کو پھر چنگیز خان، اور سارے بچے بھی اس کے جو پھر وہ جو ہے بہت ساری عورتوں سے جہاں جہاں گیا جتنی فتوحات کی، پھر مختلف عورتوں سے شادیاں کی اور ان سے پھر بچے. اچھا منگولز میں یہ بڑی ایک اچھی تھی کہ وہ اس طریقے سے لونڈیاں نہیں رکھتے تھے، وہ ان کو باقاعدہ شادی کر کے رکھتے تھے. تو یہ جو فیکٹ جو میں نے پڑھا ہے، جہاں تک میری جو مجھے پتہ چلا تو وہ یہ ہے. اور اس کے علاوہ جو کافی جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور جہاں یہ رہتے تھے وہاں یہ نومیڈک ٹرائب کے اندر رہتے تھے، اور یعنی کہ خانہ بدوشی کے اندر. اور اسی طریقے سے لیکن یہ بہترین قسم کے جو ہے نا، یہ آرچری بہت، یا تیر اندازی بہت بہترین کرتے تھے. شکار بہت اچھا تھا ان کا، کچھ جو ہے نا نشانہ وہ چھوٹتا نہیں تھا. اور ان کی بہت بڑی یہ بات تھی، ان کی جو آرمی تھی وہ گھوڑے پہ، ان کی پیٹھ پہ، پشت پہ بیٹھ کے تیر اندازی مطلب تیر چلاتی تھی وہاں سے. تو وہ وہاں سے یہ گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے. ہر ایک سولجر کے ساتھ 3 گھوڑے ہوتے تھے، اور ایک گھوڑا تھک جاتا تھا اس کو ذبح کر کے اس کا خون جو ہے دوسرے گھوڑوں کو پلایا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ باقی جو 2 گھوڑے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور وہ گوشت تھا وہ اپنے ساتھ لے لیا جاتا تھا. تو یہ بہت سارے جہاں یہ رہتے تھے بہت شدید برفیلے علاقے میں رہتے تھے، تو وہیں کی جو لوگ جو مخلوق ہوتی ہے اسی کو مار کے اسی کو کھانا، اس کی کھالوں کو اپنے اوپر چڑھا لینا. تو اس طریقے سے ان کا جو گزر بسر ہوتا تھا. اس کے باپ کو زہر دے دیا گیا تھا، وہ قبیلے کا لیڈر تھا، اور یہ پھر جو بعد میں بڑی کوششات کے بعد آخر کار یہ لیڈر بن گیا. لیکن اس نے بہت بہت مشکل ٹائم گزارا. اور اس کے علاوہ اسی سارے ٹائم پیریڈ نے اس کو بہت پتھر دل بنا دیا تھا. 9 سال کی عمر میں اس نے بہت بہترین تیر اندازی سیکھ لی تھی. اور اسی تیر اندازی کے ساتھ جو ہے اس کہتے ہیں کہ ستیلے بھائی نے اس کے کھانے کے ٹائم پہ جو اس کی مچھلی کھا لی تھی جو اس نے شکار کی تھی، تو اس کو بھی اس نے جان سے مار دیا تھا.
ان کی آرمی کی یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اسٹرانگ یونٹی ہوتی تھی ان کے اندر، اور دوسرا یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ چلتے تھے، اگر تھوڑے بھی ہوتے تھے تو بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ اٹیک کرتے تھے. اگر ان کی آرمی کم پڑ جاتی تھی تو یہ پتلے بنا بنا کے جو ہے وہ اس کا مدد سے جو دکھاتے تھے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آرمی لڑنے کے لیے آئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ پیدل دستے نہیں ہوتے تھے، یہ سارے جتنی بھی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں یہ گھوڑوں پہ لڑتے تھے، اور گھوڑوں پہ ہی تیر اندازی کے ساتھ جو ہے وہ شکار کیا کرتے تھے. اور انہوں نے ہی جو ہے بیسیکلی پہلے جو ہے وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جنگ کرنے کا جو ہے اور تیر اندازی کے ساتھ لوگوں کو مارنے کا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکٹ ہے، یا جو بھی ان کو مارنے کا جو لاہ عمل ہے وہ انہوں نے انوینٹ کیا تھا. اور تقریباً انہوں نے 15 ملین اسکوائر کلومیٹر کے جتنا بھی ایریا تھا اس پہ کافی عرصے تک انہوں نے راج کیا. اور پھر ایک آخر اتنی زیادہ جنگیں لڑ کے یہ بھی جو ہیں وہ تھک چکے تھے، یہ بھی امن چاہتے تھے. تو پھر منگولیا جو پیکٹ تھا اس کے نام سے جو انہوں نے ایک پیکٹ دیا، اور امن اور امان کا جو ہے وہ منصوبہ. اس میں سب سے طاقتور ترین جو اس میں ریاست بنی وہ گولڈن ہارڈ تھا، اور جو چنگیز خان کا جو گرینڈ سن یعنی کہ پوتا تھا اس نے بنائی تھی، اس کا نام باتو خان تھا. تو اس نے یہ جو ہے یہ بنائی ریاست، اور یہ بہت بڑے علاقے پہ پھیلی ہوئی تھی. تو یہ قزاقستان ہے، مولڈووا، یوکرین اور رشیا، یہ کافی ایریا اس میں کور اپ تھا. اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اسلام سے کافی زیادہ متاثر ہوئے، اور بہت ساری ریاستیں جو اس کے انڈر آ گئی تھیں جب اس نے جنگیں لڑی تھیں، اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا. تو وہ امن امان کے ساتھ وہ لوگ رہتے تھے، ان کو پورا اپنے ریلیجن پہ جو تھا وہ اختیار تھا، آرام سے وہ اپنی عبادات کر سکتے تھے. لیکن ٹیکس بہت ہیوی امپوز کرتے تھے ان کے اوپر، ناجائز ٹیکس بھی لیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ان کی جب یہ لڑتے تھے ان کی تلواریں ترچھی ہوتی تھیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کی تلواریں ترچھی ہوتی تھیں کیونکہ گھوڑے پہ بھاگنا آسان ہو جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو چلانا آسان ہوتا تھا اور نکالنا بھی آسان ہوتا تھا. دوسری نیگیٹو جو بات ہے ڈیفینیٹلی پتہ نہیں کافی سارے لوگ جتنے بھی اگر ہم لوگ پرانے وقتوں میں دیکھیں ان کو نہانے سے الرجی ہوتی تھی. ان کے بھی ہے کہ ریلیجسلی یہ نہایا نہیں کرتے تھے، ساری زندگی نہیں نہاتے تھے. تو ان کے فوجی بھی جو ان کی وردیاں وہ جھاڑ کے دوبارہ پہن لیتے تھے، تو کافی زیادہ سٹنکی، کافی بدبودار ہوتے تھے. اور یہ اپنے جو کھانے کے برتن ہیں وہ پانی سے نہیں دھویا کرتے تھے، تو غلاظت تو کافی زیادہ تھی ان کے بھی. ہاں، یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ ایک پرابلم تھا ان کے علاقے میں. انفیکٹ صرف اسلامی حکومتوں کے اندر جو ہے وہ نہانے دھونے اور صفائی ستھرائی کا خیال، کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے وہ اس کا صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس طرح کوئی بھی سسٹم جو تھا وہ ان میں نہیں تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ایگزرشن کے بعد اور ایک پورے عرصے زندگی بھر یہ لوگ نہائے نہ تو انسان تو ویسی بیماریوں سے ہی مر جائے. تو یہ تھوڑا سا جو ایک اوور ویو تھا منگول امپائر کا. لیٹ مڈل ایجز کی اگر ہم بات کریں تو یہ اراؤنڈ 14 to 15 سینچری، تقریباً 1300 سینچری آپ یورپین پراسپیرٹی اور گروتھ کا یہ جو ہے جو عروج تھا آہستہ آہستہ وہ بالکل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. بالکل اس کو سٹاپ لگ رہا تھا، فل سٹاپ لگ رہا تھا اس کے آگے. بہت سارے قحط، فیمنز، اور بہت سارا جو کہہ سکتے ہیں کہ کالی موت، بلیک ڈیتھ، اور بہت ساری جس طریقے سے طاعون کی بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں. نادے تو وہ تھے نہیں، آپ کو بتایا کہ ان میں گندگی بڑی عروج پہ تھی. تو یہ جو ہے ٹائم پیریڈ، اس کو آپ گریٹ فیمین آف 1315 to 1317 بھی کہہ سکتے ہیں، قحط بھی کہہ سکتے ہیں. قحط کے ساتھ ان کی جو بلیک ڈیتھ یعنی کہ طاعون کی بیماری بڑی زیادہ ہے اس کے اندر. اب سوچیں ایک جگہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، ساتھ میں طاعون پھیل گیا تو بندے مریں گے نہیں تو کیا ہوگا ان کا. بہت سارے لوگ مر گئے، بہت زیادہ لوگ مر گئے. کچھ ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے چونٹیوں کی طرح جیسے وہ مرتی ہیں اس طریقے سے لوگ بالکل بیکٹیریا کی طرح مرنا شروع ہو گئے. اور لوگوں کی پاپولیشن اتنی تیزی سے ختم ہوئی کہ ایک ایریا میں فار ایگزامپل اگر پہلے 100 ہوتے تھے تو ابھی 50 لوگ، 50 سے بھی کم رہ گئے ہوں گے. ایک ایریا میں 1000 ہوتے تھے، ابھی 400 سے بھی کم رہ گئے ہوں گے. مطلب اس طریقے سے ہاف دا جو ہے پرسنٹیج وہ ختم ہو گئی تھی. اسی طریقے سے لوگ زیادہ تر پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ طاعون کی بیماری سے مرے ہیں. اور اس طریقے سے جو بگننگ 14 سینچری کا جو آغاز تھا اس کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ ٹریڈ روٹس جو تھے وہ بیلٹک سی کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، اور اس میں کافی زیادہ ٹریڈنگ شروع ہو گئی تھی. باقی جو ایریاز تھے یورپ کے، اور اسی طریقے سے لوگوں لنک کرنا شروع ہو گیا ڈفرینٹ کانٹیننٹس کے ساتھ. جو مڈل ایجز ہیں اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں اس کا بھی اختتام ہونا شروع ہو گیا جب قسطنطنیہ کا
بھی اور بیزنٹین امپائر کا بھی اختتام ہو رہا تھا اوٹومن ترکس کی وجہ سے. تو آپ ان کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ اختتام پذیر ہونا شروع ہو گیا اور ترک جو تھے وہ کافی زیادہ اوپر آنے لگ گئے. اور اسی طریقے سے قسطنطنیہ کو انہوں نے کیپٹل بنا دیا. یہ پوری اوٹومن امپائر کہاں سے شروع ہوئی؟ بالکل ایک چھوٹے سے ٹرائب سے اوٹومن امپائر شروع ہوئی تھی. جذبے مضبوط ہوں, کسی چیز کا بھی ارادہ کر لیں, جذبے مضبوط ہوں تو اللہ پاک آپ کی کیسے مدد کرتا ہے یہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے, مقصد آپ کا نیک ہونا چاہیے اور انٹینشنز آپ کی بالکل پیور ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں آپ کی مدد کہاں سے آتی ہے. ان کے جذبے بالکل نیک تھے اور نیک سیرت لوگ تھے. اس کے علاوہ جذبہ جو مسلمانی ان میں بھرا ہوا تھا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے. تو مطلب اللہ پاک نے ان کی غیب سے مدد کی اور پوری اوٹومن امپائر کھڑی ہو گئی. اور پھر انہوں نے اپنا خود ہی جو ہے پیر پہ کلاڑیاں ماری, انہوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب کام میں پڑ گئے اور اس کا بھی اختتام ہو گیا. پھر اس میں کافی زیادہ ایریا انہوں نے رول کیا, ایجپٹ, سیریا, موسٹ آف دا بالکانز کے اندر آلریڈی بتا چکی ہوں. اس میں البانیہ, بوسنیا ہرزیگووینا, بلغاریہ, کروشیا, کوسوو, مونٹینیگرو, نارتھ میسیڈونیا, رومینیا, سربیا, سلوواکیہ. تو انشاءاللہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو جب میں کنٹری کیپٹلز بتاؤں گی تو اس میں آپ کو میں کور اپ کراؤں گی انشاءاللہ. اب اس میں بات کرتے ہیں ارلی ماڈرن یورپ کی, جس کے اندر ہمارے پاس 100 ایئر وارز اور فال آف قسطنطنیہ, فال آف کانسٹینٹینوپل بھی آ جاتا ہے. اچھا, ارلی ماڈرن یورپ کے اندر جو ہے وہ دا سینچریز بٹوین مڈل ایجز اور دا انڈسٹریل ریولوشن. انڈسٹریل ریولوشن میں انڈسٹریز جب بننا شروع ہوئی تھیں. مڈل ایجز ڈارک ایجز تھیں, گوتھک پیریڈ تھا, بربیرینز کا تھا, وائکنگز کا تھا, اور انڈسٹریل ریولوشن. یہ بہت مختلف ایرا, بہت مختلف ٹائم پیریڈز ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ رفلی یعنی کہ 1500 سے 1800 AD کا یہ ٹائم پیریڈ ہے بنتا ہے. اس میں بڑی ڈسکوریز ہوئیں اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا, ایک نئی ورلڈ کا آغاز ہوا 1492. اس کے بعد پھر یہ فرینچ ریولوشن کا ٹائم پیریڈ آتا ہے. اس میں یہ ساری جو ہیں یہ آپ کے ارلی ماڈرن یورپ کا پارٹ ہے. اس میں رینیسانس بھی آتا ہے, ٹریڈنگ کافی زیادہ شروع ہوئی, بہت سارے آرٹسٹ پیدا ہوئے. تو یہ سارا اس کا ٹائم پیریڈ ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے. سائنس سے ریلیٹڈ اور بڑی ٹیکنالوجیکل پروگریس ہوئی اس ارلی ماڈرن یورپ میں. سب سے پہلا پارٹ آتا ہے رینیسانس کا. رینیسانس ٹائم پیریڈ, اس کے اندر جو برتھ, اس کا مطلب ہے ری برتھ, ریوائول, یعنی کہ دوبارہ سے چیزوں کو اس کا پیدا ہونا, یعنی کہ اس کو دوبارہ سے اس کا ریوائول ہونا. اور لوگ کافی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر محنت کی لوگوں نے, جس طریقے سے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی سویلائزیشن بہتر ہوئی. اچھا, بہت زیادہ بحران تھے, کرائسس تھے, بہت زیادہ قسم کے کرائسس تھے. ڈیفینیٹلی جتنا پہلے جنگیں ہو چکی تھیں تو ان کا ملبہ تو گرنا تھا نا, لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو اپنے آپ کو سنبھالا اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے خوبصورتی سے انہوں نے ترقی شروع کی. اور یہ کافی زیادہ گریٹ ٹائم تھا پروگریس کا. آرٹس بڑا اور سائنس بہت زیادہ اس میں فلرش ہوئی بہترین طریقے سے, اور بہت سارے نئے کانسیپٹ آئے. اور اسی طریقے سے اینشنٹ گریک اور رومنز جو ہے, اگین اٹالین رینیسانس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. اور بہت سارے آرٹسٹ جو ہے وہ ابھر کے باہر آئے, رائٹرز بہت زیادہ بنے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پینٹنگز کا جو بڑا ٹرینڈ تھا اور کافی زیادہ وہ بھی عروج پہ آ گیا لوگ. اور اسی طریقے سے آرٹسٹ, بہت فیمس آرٹسٹ جس طریقے سے لیونارڈو ڈا ونچی, مائیکل اینجلو, اس طریقے سے بہت سارے اور بھی آرٹسٹ ہیں وہ ابھر کے باہر آئے. تو یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گریٹ ٹائم تھا, ایک گریٹ پروگریس تھی, ریبرتھ تھی, ریوائول آف دا سویلائزیشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, آف ڈسکوری. اب اس کے اندر اس ٹائم پیریڈ کے اندر زیادہ تر ڈسکوری شروع ہو گئی. اب مختلف ایریاز لوگ ڈھونڈنا شروع ہو گئے. یہ ایریا یورپ کا بھی ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی جہاز نہیں ہوتے تھے, کسی قسم کی گاڑیاں نہیں تھیں, تو لوگ جو ہیں وہ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پہ کرتے تھے, اونٹوں پہ, یا پیدل کاروان ہوتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کشتیوں میں کرتے تھے. تو کافی زیادہ جو ٹریڈنگ پاسبلٹیز تھی ایسٹ کے ساتھ ویسٹرن یورپ کی, تو وہ کافی زیادہ اس نے لنک اپ کی. کافی زیادہ اس کے اندر ڈسکور نئی چیزیں, نئے روٹس اس میں بہت سارے ڈسکور ہوئے. اسی دوران کولمبس جو ہے وہ امریکہ اس نے کیا 1492 کے اندر, واسکو ڈی گاما کے اندر انڈین اور افریقہ, اور 1498 کے اندر اسی طریقے سے بہت سارے پارٹ جو ہے وہ آسٹریلیا کے اندر بھی ڈسکور ہوئے. جس طریقے سے وہ آ رہا تھا, بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ڈسکور کیا. اس طرح افریقہ بنا وہ آسٹریلیا پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں آلریڈی, اگر وہ دیکھیں اوپر آئی بٹن میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں دے دوں گی, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ایک بار پھر سے یورپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ابھر کے باہر آ رہا تھا. یورپ نے بہت ترقی کی, جتنی مرضی بھیانک صورتحال وہاں ہوئی, تعاون پھیلا, اس کے علاوہ بڑی گندگی تھی اور بڑے لوگ جو ہے وہ
پرابلمس میں تھے. اس کے بہت ساری جنگیں بھی ہو رہی تھیں. اس کے باوجود جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھ کے اوپر آیا اور دوبارہ سے آہستہ آہستہ ٹریڈنگ شروع کی, اپنا نئی چیزیں ڈسکور کرنا شروع کی, افریقہ سے ایشیا, اور نئی ڈسکوریز اس نے, اور ایون امریکہ, مطلب یہ امریکاز جو ایریا تھا کہ سارا جو آہستہ سے ڈسکور ہوا, اور پھر اس میں ٹریڈنگ شروع ہوئی, لوگوں سے میل جول بڑھا. یہ تقریباً 15 سینچری کا اوور آل ٹائم پیریڈ بنتا ہے. اسی طریقے سے فرسٹ اسٹیٹس جو تھیں انہوں نے کالونیز بنائی امریکا کے اندر اور یورپ کے اندر, اور ٹریڈنگ پوسٹ بنی, فیکٹریز بنی. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ افریقہ اور ایشیا کے اوپر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ کام شروع ہوا. اور فرسٹ ڈائریکٹ یورپین ڈپلومیٹ جو ہے انہوں نے کانٹیکٹس بنانا شروع کیے ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کے ساتھ 1511 کے اندر, چائنا میں 1513 کے ساتھ, جاپان میں 1542 کے اندر. اور اوشینک یعنی کہ جو آپ کی کہہ سکتے ہیں سمندری جو ہے ایکسپلوریشنز وہ بڑھنا شروع ہو گئیں. اور یہ زیادہ تر فرانس اور برٹین کے اندر, انگلینڈ, نیدرلینڈ, اور یہ زیادہ تر یہ والے جو لوگ تھے یہ اس چیز کو ایکسپلور کرتے. اور زیادہ تر اسی طریقے سے پرتگیز اور اسپینش ٹریڈ روٹس بھی پیسفک اوشن میں ڈیٹیکٹ ہوئے, پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے آسٹریلیا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, آسٹریلیا جو ہے وہ پہنچے 1606 میں. اس کے بعد نیوزی لینڈ, اور اس طرح وہ نیوزی لینڈ 1642 کے اندر, اسی طرح یہ آگے آگے چلتا گیا. اس کے بعد آتا ہے کرائسس آف 17 سینچری. کرائسس اگین وہی بحران آیا 17ویں صدی کے اندر. اگین کافی زیادہ یورپ میں یہ چیز پھیل گئی تھی. اور اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے منگ چائنا یس. اور کافی زیادہ پاپولر اسٹیٹس تھیں ورلڈ کی جو دنیا کی, وہ کلیپس کرنا شروع ہو گئیں, ختم ہونا شروع ہو گئیں, آپس میں کیا کہتے ہیں بالکل فنش ہونا شروع ہو گئیں. ناردرن ہیمسفیئر اوپر نارتھ کے اندر زیادہ تر یہ ایریاز جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے. یہ مڈ 17 سینچری کے اندر زیادہ تر انہوں نے جو ہے وہ ڈیتھ ریٹس بہت زیادہ اگین کہیں نہ کہیں یہ جو ہے نا یہ تعاون ساتھ ساتھ ان کے چل رہا ہے. کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت چیز رہ جاتی ہے, پھر تعاون ایک دم سے آ جاتا ہے, تو وہ ساری چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو پاپولیشن اس طریقے سے بہت تیزی سے ختم ہو گئی. اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز کافی بہتر ہو گئے 1648 to 1814. یہ جو پولیٹیکل ٹائم تھا کافی, اور کافی زیادہ ایبسولوٹ پاور آ گئی. مونارکس جتنے بھی کنگز تھے, جو کیا کہتے ہیں ان کو, کنگڈمز تھیں, امپائرز تھیں, ان کے پاس بڑی زیادہ پاورز آ گئیں. جس نے لوئس دا 14 نے فرانس کو رول کیا 1643 to 1715 تک. پیٹر دا گریٹ نے رشیا کو کیا 1682 سے 1725. اس کے بعد اس میں فیڈرک دا گریٹ, اس نے پرشیا کیا 1740 to 1786 کے اندر. اس میں کافی زیادہ سینٹرلائزڈ اسٹیٹس اور بہت زیادہ ان کی اسٹرانگ آرمیز بن گئیں, اور بیوروکریسی کافی زیادہ پاورفل ہو گئی, اور سارا کچھ جو تھا انڈر دا کنٹرول آف دا کنگ ہوتا تھا. اور اس کے بعد جو تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ سائنس بہت ماڈرن ہو رہی تھی, بہت ساری نئی انوینشنز ہو رہی تھیں, اور بہت ساری جو ہے امپروومنٹس آ رہی تھیں. اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ جو انڈسٹریل ریولوشن کا جو ہے وہ آغاز شروع ہوا. تو 30 ایئر آف وار کی بات کریں 1618 سے 1648 تک یہ لڑی گئیں. تقریباً جرمنی ایریا اور اس کے نیبرنگ ایریاز جو تھے کافی زیادہ انوالوڈ تھے اس کے اندر. اور یورپین اور انگلینڈ اور یورپین پاور جس کے اندر انوالو تھیں, انگلینڈ اور رشیا کے علاوہ. اس کے بعد جو ہے ریلیجس ان کانفلکٹس ہو گئے پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی, جس طریقے سے بوہیمیا کے اندر. اور کافی زیادہ جو ہے وہ وار جو تھی وہ انوالو کری تھی کیتھولکس کو اور ورسز پروٹیسٹنٹس کافی زیادہ ایریاز. جس طریقے سے ہم لوگوں کے شیعہ سنی ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر آپس میں وار ہوتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں. تو ان کا بھی یہی اس طریقے سے کانفلکٹ چل رہا تھا. اس کو اگر میں بتاؤں گی تو ایک اور لمبا ایک نیا ٹاپک نکل آئے گا, اس لیے ابھی اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتی. آلریڈی کافی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, مجھے کمپلیٹ کرنی ہے. اب انلائٹمنٹ کا جو ایرا تھا, ایج آف انلائٹمنٹ, آگاہی, روشنی, روشن خیالی, روشن خیال کے لوگ. اگین یہ رینیسانس سے ریلیٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک دفعہ برتھ ریوائول ہو گیا, لوگ بہتر ہو گئے, ان کو پڑھائی لکھائی شروع ہوگی, تو بہتر طریقے سے وہ ان کی چیزیں, ان کے پاورفل ان کے مائنڈ ہو گئے, وزڈم, پاورفل سے ملاد ان کی وزڈم آ گئی, روشن خیالی ہوگی, روشن خیال بولتے ہیں آئی گیس. تو یہ جو ہے جو کلچر تھا وہ بہتر طریقے سے پھیل رہا تھا. اب جو ہے لیٹ 17 سینچری اگر دیکھا جائے 18ویں صدی کے آغاز میں بہت ساری نئی انوینشنز ہوئیں, اور زیادہ تر جو پاورز تھیں وہی اگین مونارکس کے پاس تھیں. اس کے علاوہ ٹریڈنگ کافی زیادہ جو تھی وہ بہتر ہوگی. اسی طریقے سے بیچ میں جو آئزیک نیوٹن آیا, اس نے فزکس کا کچھ جو بھی لاز بنائے, اور اس کے علاوہ بہت ساری نئے کیا کہتے ہیں وہ ٹیسلا, اور وہ سارے یہ اسی ٹائم پیریڈ کا آپ کہہ سکتے ہیں حصہ ہے. اب یہ جو انلائٹمنٹ ایرا ہے, یہ ریولوشن
ایک طریقے سے ریولوشنری پیریڈ ہے ہیومن ہسٹری کا. لوگوں نے آرٹ کو, کلچر کو, پالیٹکس کو, گورنمنٹ اور ڈیفینیٹلی یورپ کا جو یہ نالج ہے, پروگریس ہے, لبرٹی ہے, مطلب یہ جتنا بھی پروگریس ایریا ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے وقف کر دیا, مطلب پڑھائی پہ, لکھائی پہ اور روشن خیالی پہ, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جد و جہد کے اوپر. وار سے نکل کے لوگ اس طرف زیادہ بہتر طریقے سے آنا شروع ہو گئے. پہلے تو یہ تھا نا کہ بس جنگیں لڑیں, جگہ لی, بکریاں چرائی اور اپنا گزارا کیا. اب لوگ بہتر ہو رہے تھے, دماغ ان کے کھل رہے تھے اور زیادہ تر بہتر ایئر آف انلائٹمنٹ کی طرف وہ جا رہے تھے. ریولوشن کی بات کریں ٹو امپیریلزم کی بات کریں, فرام ریولوشن ٹو امپیریلزم, یہ جو ٹائم پیریڈ آتا ہے آپ کا 1789 سے 1914 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے. اب امپیریلزم کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی آسان لفظ میں کوئی بھی پالیسی ایسی ہوتی ہے کنٹری کی, ایک کنٹری بہت زیادہ بڑی پاور کے ساتھ ہے, آرمی بہت زیادہ ہے, اس کی ٹریڈنگ بہت اچھی ہے, کافی زیادہ وہ جو ہے پاورفل کنٹری ہے, انفلوئنس کر دیتا ہے. فار ایگزامپل ایک بڑا بہن بھائی آپ کا, چھوٹے پہ وہ دباؤ ڈال سکتا ہے, بھئی ایسے کر لو, وہ تو کچھ نہیں کہے گا نا, وہ تو کر لے گا چپ کر کے. آج کل جو ہوتا ہے اسی طریقے سے, اور ہر گھرانے میں یہ نہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو کسی اور پہ اپنے پاور کا اظہار کر سکتا ہے. اسی طریقے سے بڑے بڑے کنٹریز ہوتے ہیں, ان کے پاس بڑی اکانومی اور بڑا اچھا پیسہ ہوتا ہے, بڑی بڑی پاور ہوتی ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ ایریاز کو کیا کہ تھوڑی بہت ملٹری ڈال کے وہ ایریاز لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے وہ فورس کرتے ہیں اور بائی فورس وہ چیزوں کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اپنے لاز کو بائی فورس اپلائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب 19ویں صدی 1789 ٹو 1914 اگر دیکھا جائے, کافی ڈراسٹک سوشل پولیٹیکل اکنامک چینجز آ رہے ہیں اس کے اندر. انڈسٹریل ریولوشن, فرینچ ریولوشن, نیپولینک وار, اس کے بعد ورلڈ وار 1 2, پھر کولڈ وار, بہت ساری وارز اکٹھے آ جاتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, یورپ نے رائز آف نیشنلزم یعنی کہ پولیٹیکلی انڈیپینڈنس تھی, انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نیشن ایک جگہ جمع ہو گئی, کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی باقاعدہ طور پہ اب کنٹری پریزنٹیشنز شروع ہو گئیں. اس طریقے سے جو زیادہ ایک جگہ لوگ تھے, فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بتاؤں ایک جگہ زیادہ سٹارز ہیں تو سٹارز کی ایک اسٹیٹ بن گئی, جگہ مونز ہیں تو مونز کی اسٹیٹ بن گئی. اسی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے اسٹیٹس بن رہی تھیں. اسی طریقے سے رائز آف دا رشین امپائر, رشین بڑے بہترین طریقے سے پیک پہ آنا شروع ہو گیا, پیک آف برٹش امپائر بہترین طریقے سے. اور اسی کے بعد جو آٹومن ٹرکس تھے وہ ان کا آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئے, ان کا بالکل جو ہے وہ آہستہ اختتام ہو گیا, بالکل فنش. اس کے بعد جرمن امپائر بڑی زیادہ مضبوط ہو گئی, اور آسٹریو ہنگیرین امپائر یہ جو ہے ان کی سلطنت بڑی مضبوط ہو گئی. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار کا شروعات ہوئی 1914 میں. انڈسٹریل ریولوشن کی بات کریں, انڈسٹریز کو مختصر بتائیں تو لیٹ 18 سینچری ارلی 19 سینچری کے اندر جو میجر ایگریکلچر, مینوفیکچرنگ, ٹرانسپورٹیشن, اس کے بعد جو ہے بہت ساری نئی فیکٹریز بنی, بہت ساری جو ہے وہ انڈسٹریل لیول پہ بہت ساری نئی انوینشنز ہوئیں. تو بڑا اس ٹائم پیریڈ کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں اوزون ڈپلیشن کا ایک یہ بھی بڑا میجر کاز ہے انڈسٹریل ریولوشن. تو کافی زیادہ نئے ریفارمز آنا شروع ہو گئے, نئی چیزیں بننا شروع ہو گئیں. برٹین اور جتنا بھی تقریباً یورپ اور نارتھ امریکہ اور یہ سارا جو ہے ایریا جو تھا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ انڈسٹریلائز ہو گیا, انڈسٹریلائز زونز بن گیا, بہت ساری انڈسٹریز شروع ہو گئیں, فیکٹریز بن گئیں, بہت ساری چیزیں. اور یہاں زیادہ جو ایک میجر آپ کہہ سکتے ہیں انوینشن تھی نا, اسکاٹش انجینئر آپ کہہ سکتے ہیں جیمز واٹ, اس نے جو ایک نئی انوینشن تھی اسٹیم انجن کی, بڑی زیادہ امپورٹنٹ, یہ بہت بڑی چیز تھی. اب ایک بندہ بالکل ہی پیدل چل رہا اور اس کے پاس گائے بکریاں اور گھوڑے ہوں, کھوتے ہوں, اس کے علاوہ دوسری جگہ پہ وہ صرف کشتیاں چلا رہے ہوں. تو اب جب ایک کوئلے سے چلنے والا ایک مشین آئی, وہ تو سارے تو ویسے ہی ہکے بکے رہ گئے ہوں گے کہ اس میں جا کے بھئی ہم لوگ جا سکتے ہیں. ہیری پوٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئلے والا جو ٹرین ہوتی ہے. اور زیادہ تر جو ہے وہ اب ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی امپورٹس ایکسپورٹ بہتر کر سکتے تھے, اور یہ برٹین کے اندر اور اس طرح پوری دنیا میں یہ چیزیں پھیلنا شروع ہو گئی. وہ اس کو تو یہ فائدہ تھا, چیزیں بنا کے پوری دنیا میں وہ سپلائی کر سکتا تھا. اس کے پاس ایک بڑی میجر انوینشن آ گئی تھی, اس نے ایک اسٹیم انجن انوینٹ کر لیا تھا. زیادہ تر آپ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ اور یہ مڈ 18 سینچری میں یہ ایریاز تھے جو کافی زیادہ ٹیکسٹائل ان کی بڑی
جو تھے وہ بڑے فیمس ہو رہے تھے بہت بہتر طریقے سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی پہلے ہاتھوں پہ کھڑیوں پہ کپڑا بنتا تھا، اب وہ مشینوں سے بن رہا ہے، تو وہ ٹائم بھی کم ہے، لیبر بھی اتنی جو ہے وہ افیکٹو طریقے سے کام کر رہی ہے اور ان کو مزہ بھی آ رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ چیزیں ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور آئرن جو ہے وہ ان کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس آ گئیں اور اس کو بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ ریفائن کول کے ساتھ بھی کام کیا جا رہا تھا، تو کول کافی جگہ استعمال ہو رہا تھا، پھر اس کا بھی نظام بہتر ہو گیا. روڈز اور ریلویز یہ بڑے بہتر مضبوط اور پکے بن گئے. اور اس کے بعد اسٹیم جو ہے وہ ہر چیز اسٹیم سے یعنی کہ اسٹیم پاور سے چلنا شروع ہو گئی. کافی زیادہ مشینری جو تھی جس کے اندر آپ کے ٹیکسٹائلز بھی ہے، اس کے بعد سیرامکس ہے اور پتہ نہیں کون سے کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آ گئیں. اس کے علاوہ جو ہے میٹل مشین ٹولز بھی جو ہے وہ آنا شروع ہوئے اور بننا شروع ہوئے ہیں. اور اس طریقے سے مشین ٹولز اگر میٹل کے بنے ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ ڈینٹسٹری کے اندر بھی اور آپ کے وہ آپ کی جو آپ علاج کرواتے ہیں وہ بہتر ہوگا. جو پہلے 2 ڈیکیڈس تھے، ڈیکیڈ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں 10 سال کا ایک ڈیکیڈ ہوتا ہے، پہلے 20 سال جو 19ویں صدی کے تھے وہ کافی زیادہ بہتر تھے اور اس نے بہت زیادہ لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کی. اور یہ چینج بہت زیادہ ریولوشنری چینج تھا. اس کے بعد فرینچ ریولوشن آتا ہے، یہ بھی انہوں نے بھی بڑا بیچاروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا. فرینچ ریولوشن، امریکن ریولوشن، نیپولینک وارز، جو نیپولین آ گیا تھا. تو فرینچ ریولوشن کے دوران جو ہے یہ بھی کافی زیادہ ریولوشنری ایج تھا. پرانی جو لوگوں کی سوچ تھی اس کو نئی ماڈرن سوسائٹی سے ریپلیس کیا. اور لیکن لوگ بڑے ایکسٹریم تھے. فار ایگزامپل اگر ایک غریب کو چیز ضرورت ہے، یا اسی زمانے میں پرپل ڈائی بنا تھا، انڈیگو ڈائی، اور وہ بڑا قیمتی ڈائی تھا، شیلز کو اکٹھا کرتے تھے، پیستے تھے، بناتے تھے. یہ بھی بڑا، جب میں ہسٹری پڑھ رہی تھی اپنی اس کی فیبرکس کی تب کی بات ہے، تو میری ٹیچر یہ بتایا کرتی تھی کہ کافی زیادہ جو ہے یہ بڑے مہنگے ہوتے تھے. یہ وائلٹ کلر بہت مہنگا ہوتا تھا، تو وہاں سے ان کے کپڑے اور ٹیپسٹریز اور ویونگ اور یہ پوت، او مائی گاڈ، یہ آپ کی سوچ سے زیادہ اتنی زیادہ انٹریکیسی کے ساتھ بناتے تھے. اور ایک گارمنٹ جو ہے ان کا بڑا مہنگا، اگر آپ آج کل کے اس میں لگائیں تو ان کے گارمنٹ کروڑوں میں بنیں گے، اتنے زیادہ مہنگے ان کے گارمنٹس ہوتے تھے. تو ان کے کئی گارمنٹس، کئی ہزار گارمنٹس ان کے پاس ہوتے تھے. تو ان کے یہ ساری چیزیں جو بیچ میں آئی اب، تو اس میں جو تھا وہ زیادہ تر اپنے اوپر لگاتے تھے گارمنٹس پہ، اپنی جو ہے وہ محل اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے تھے. رادر وہ عورتوں کی، مردوں کی پرابلمز دیکھنے میں، بچوں کی، اس سوسائٹی کو، سماج کو بڑھانے کی بجائے، بہتر بنانے کی بجائے اپنے اوپر وہ خرچ کرتے تھے. اور لٹرلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنی استغفر اللہ نجاست تھی ان کے پاس، اتنے بدبودار ہوتے تھے وہ، کہ وہ ساری، کچھ لوگ جو آپ عام لوگ سمجھ لیں، وہ تو ساری زندگی ایک کاسٹیوم پہنتے ہیں، اتارتے نہیں تھے وہ، پھٹ جاتا تھا تب کہیں جا کے وہ چینج کرتے تھے. نہانے کا وہاں سسٹم تھا نہیں، وہاں جو ہے اپنی گندگی صاف کرنے کا کوئی کیمیکل سسٹم بھی نہیں ہوگا. تو ڈیفینیٹلی ان میں بیماریاں بہت تھیں، ان کے اندر غلاظت، نجاست بہت زیادہ تھی. اور اتنی بڑی وہ وگز پہنتے تھے کہ کئی کلو کی وگز ہوتی تھیں، اس اوپر اپنے منہ کو پینٹ کرتے تھے لیڈ کے ساتھ، سخت خطرناک، پوری اسکن کے لیے چونا ملتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، پورے منہ کے اوپر سفید رنگ کا. بس صاف کرنے کو ٹوائلٹ پیپر بھی وہ استعمال نہیں کرتے تھے، بس اسی طریقے سے. اور ان کے اسپیشل ورکرز ہوتے تھے جو ان کی نجاست وغیرہ صاف کرتے تھے اور ان کو کلین کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو مسام کھل جائیں گے پانی لگنے سے، گرم پانی لگنے سے، تو اس وجہ سے وہ نہاتے نہیں تھے. ان کے کوئی ٹوائلٹری سسٹم نہیں تھے. ایون جو لوگ ہوتے تھے، وہ جو ان کے ماتحت ہوتے تھے، وہ بھی جو پولز ہوتے تھے وہ یورین سے بھرے ہوتے تھے. تو یہ عالم تھا ادھر نجاست کا. تو جہاں اللہ معاف کرے اتنی نجاست ہو تو وہاں کیا حال ہوگا، بیماریاں نہیں پھیلیں گی، لوگ نہیں مریں گے. ان کے اندر جو ہے وہ بغیرتی بالکل کھل کے تھی. تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ان کا زوال تو آئے گا نا پھر. تو ڈیفینیٹلی اس ایرا کے اندر بہت لوگوں کو اساسینیٹ کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا. بڑا سا ایک بلیڈ تھا، اس کو نیشنل بلیڈ بھی کہا جاتا ہے، بس وہ بن گیا تو ٹھکا ٹھک لوگوں کی گردنیں گردنوں کی طرح اتاری گئیں. جس طرح ایک آپ ذبح خانے کے اندر مرغی کو لٹا دیتے ہیں، مختلف مرغیاں، ٹھک ٹھک ٹھک. اسی طرح انسانوں کی یہ اوقات تھی. اس میں انسان نارمل عام لوگوں کے علاوہ جتنے بڑے وزراء تھے، بڑے امیر لوگ تھے، اور بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں مونارکس تھے، بادشاہ تھے، ان کی بھی گردنیں اسی طرح اڑی ہیں. انہوں نے لوگوں کے ساتھ برا کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ برا کیا.
اس کے علاوہ یہ جو ہے یہاں سوپ، لیکن اچھی انوینشن تھی، سوپ بنا دیا انہوں نے، جو ہے وہ ٹوائلٹ سوپ کا شروعات ہو گئی تھی وہاں سے، تو یہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا تھا. لیکن ان کی ایکسٹریم تھے، بہت پیسہ لگاتے تھے، بڑے بڑے محلات بناتے تھے. آج بھی فرانس میں وہ محل موجود ہے، ورسائے کا جو پیلس ہے، ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں کتنا ایکسٹراویگنٹ، کتنا زیادہ لیوش کام ہے، کتنا سیلنگ، یہ سب کچھ آرٹیزنز نے کیا اور ان کو وہ پیسے دیتے تھے. لوگوں کا ٹیکس کھاتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، اور لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، انہوں نے چڑھائی کر دی. جب چڑھائی کی تو ان کا جو ہے وہ وہاں زوال آ گیا. انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا وہاں کے جو مونارکس تھے، وہاں کے جو کنگ تھے. اسی طریقے سے نہ صرف اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر، کیونکہ ایکسٹریم لوگ تھے. تو جو رشیا کا جو کنگ تھا پال ون، اس کو بھی مار دیا. لوئس دا 14 کو بھی اسی طریقے ایگزیکیوٹ کر دیا. اس کے بعد یہ میری اینٹونیٹ جو ہے، میں اگر غلط پروناؤنس نہیں کری تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی اسسینیٹ کروا دیا گیا تھا، گردن اتار دی تھی. اس طریقے سے کنگ چارلس IV آف اسپین کا، اس کو بھی ختم کروا دیا. ایڈولف سویڈن کا، مطلب یہ بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ موتیں ہوئیں. اس کے بعد پھر جو ایک نیا، اور جو باقی بچ گئے تھے نا، تھوڑے سے جو کنگ بچ گئے تھے، ان کی بھی بس نہ ہونے کے برابر تھے. ان کے جو تخت تھرونز تھے وہ نہ ہونے کے برابر ہی تھے، مطلب ان کی بھی کوئی اوقات اور ویلیو نہیں رہی تھی باقی. کیونکہ اتنا زیادہ ظلم اور جبر جب ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ، تو عوام ایک حد تک برداشت کر سکتی ہے، اس کے بعد ان کی بس ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یار، اب اس کو جو ہے نا ختم جانا چاہیے، اب اس کو بالکل جو مرضی ہو جائے اس کو نکلنا چاہیے. تو ان کی اسی طریقے سے جو فرانسیسیوں کی جو فیملی تھی، جو ایک مونارکس تھے اور جو بیوروکریٹس تھے اور کافی بڑے بڑے وزراء عمرہ تھے، بس ان کا پھر اسی طریقے سے اختتام ہونا تھا. انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا. اس کے بعد نیپولین کی انٹری ہوتی ہے. نیپولین، میں بتا دوں، نیپولین بوناپارٹ جو ہے یہ کافی زیادہ فیمس ایک آپ کہہ سکتے ہیں لیڈر تھا، ایک اسٹیٹس مین، اور کافی بہترین جو جنگجو سولجر تھا. اس نے فرانس کو لیڈ کیا اور بڑی بہترین اس کو کامیابیاں جو ہیں وہ دلوائیں. کافی وکٹریز کا سامنا جو ہے وہ انہوں نے کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے، اسی طریقے سے یہ بالکل یورپینز کے لیے یہ اینیمی تھا، یعنی کہ اس کے لیے ایک دشمن تھا، جبکہ یہ بڑا اچھا ثابت ہوا فرانسیسی لوگوں کے ساتھ. اور اسی طریقے سے کافی زیادہ یہ ماڈریٹ قسم کا موڈسٹ انسان تھا. اور اس کے بعد کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پھر ایک صحیح بندہ آ جاتا ہے تو پھر ایک اس کا بھی رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کافی زیادہ اپوزیشن والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ نہ ہوں تو اس کے علاوہ پیچھے بڑی پارٹیز ہوتی ہیں جو اس کو لانے اور گرانے کی سازشیں رچاتی رہتی ہیں. اس کے بعد وہ دستبردار ہو گیا. اسی جد و جہد میں اور پرابلمس کے اندر وہ جو اپنے ایگزائل، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے بسی کے اندر، اور دوسرا وطن جو ہے وہ اس کو نکال دیا، تو وہ اسی کے اندر بیچارے کی موت ہو گئی تھی. انہوں نے اس کے بڑے پرابلمس کے بعد بھی اس کی یوتھ کے اندر، اس کی بڑی جو کہ جوانی کے اندر تھا، انہوں نے بڑی سکسیزفل ٹائم پیریڈ دیکھا فرانسیسیوں نے اس کے ریولوشن کے دوران. اور کافی انہوں نے جنگیں، ریولوشنری وارز کافی زیادہ انہوں نے جیتیں، اور کافی زیادہ جو لارج ایریا تھا اٹلی کا، کافی زیادہ انہوں نے جو ہے بائی فورس کہہ سکتے ہیں اور لے لیا تھا. مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے ہمیشہ ٹیکسز لو رکھے، جبکہ پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکس اتنے لگا دیے تھے کہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے تھے. تو اس نے ٹیکسز لو رکھے، لوگوں کو پاورز دیں. اس کے بعد سینٹرلائز پاور ہوگی پیرس میں، لوگوں کو بیسیکلی اس نے رائٹس دیے، مطلب بہت بہتر طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کو سنتا تھا یہ. اور اسی چیز نے جو ہے لوگوں کی جو ہے دلوں میں اس کی جگہ بنائی تھی. اور اسی طریقے سے اس نے رشیا جو ہے وہ اس نے کافی پارٹ اس نے لیا. اور اس کی جو کم از کم جو آرمی تھی اس ٹائم جو تھی وہ 700,000 لاکھ کے قریب ٹروپس ہے اس کے، کافی بڑی اس کی آرمی بھی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ورلڈ وار 1 اور 2. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہسٹری کے اندر، اور اسپیشلی دا کولڈ وار بھی جو ہے یہ 1940 1945 یہ ساری جو وارز آتی ہیں شارٹ 20th سینچری کا ٹائم پیریڈ جو تھا. اس میں پہلی جنگ عظیم، دوم جنگ عظیم جو ہے، اس کے بعد کولڈ وار سرد جنگ جو لڑی گئی. اس کے بعد جو فرسٹ ورلڈ وار میں سے کافی ساری ٹیکنالوجی تھی، بہتر ہو گئی تھی نا کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن آ گئی تھی. اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار کے اندر بہتر طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال، کیونکہ آلریڈی فیکٹریز بن گئی تھیں اور بہتر طریقے سے کام ہو رہا تھا. بہت سارے لوگوں کی جانیں گئیں اس میں، لوگوں کی، سولجرز کی، ان کی بیوہ ہو گئیں، عورتیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، اور کئیوں کے بچے مارے گئے. بڑا برا حال ہوا یہاں.
اس کے بعد برٹین جو ہے فرانس اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی وکٹری ہوئی تھی. اسی طریقے سے جو ہے کافی زیادہ جو یورپ کا جو میپ تھا وہ اس میں کافی میجر تبدیلیاں آئی تھیں. کافی جو میجر لینڈ میسز ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ باؤنڈریز چینج ہو گئی تھی. کچھ ایریاز وہاں چلے گئے, وہاں سے ادھر آ گئے. اسی طریقے سے جو اس طرح رشین, جرمن, آسٹرو ہنگیرین, آٹومن امپائر کو فنش ہو گئی. اس کے بعد دوم جنگ عظیم کے اندر وہ زیادہ بہتر طریقے سے لڑی گئی. اس میں زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اسلحے کا استعمال ہوا. اسلحہ کافی ایڈوانس ہو گیا تھا, اس میں اور زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئیں, ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوئی تھی. اسی طریقے سے جو ہے وہ کافی پرابلمس کے بعد یہ ختم ہوئی. ایسٹ اور ویسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈویژن ہو گئی تھی یورپ کی, ایسٹ اور ویسٹ, یعنی کہ ایسٹ جو تھا زیادہ تر سوویت یونین کے انڈر آ گیا تھا, اور وہ اسی طریقے سے ویسٹ جو تھا وہ ڈومینیٹڈ بائی دا نیٹو. اسی طریقے سے ٹو سائڈ جو پھر اس کے بعد کولڈ وار, اس کے بعد کانفلکٹس ڈفرنٹ شروع ہو گئے تھے بہت سارے, ایشیا میں بھی اور یورپ کے اندر بھی, اور پھر اس کے بعد کورین وار, اور پھر ویتنام کی وار, اور اس کے بعد پھر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں اس طریقے سے ابھر کے آئیں. اور باقی ابھی بہت زیادہ ماڈرن ٹائم پیریڈ کی میں بات نہیں کرنا چاہتی, اس میں بھی اپنے مسئلے مسائل اور بریکسٹ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, یورپین یونین کی اسٹیٹس بننا ٹوٹنا. تو یہ یہاں تک بیسیکلی جو ہے میں نے کمپلیٹ کر دی ہے ہسٹری آف یورپ. یورپ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ ہے وہ تھوڑی بہت آپ کو جو ہے وہ ضرور انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی. تو اگر تھوڑی سی بھی آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو ضرور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا, اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دوبارہ سامنے آؤں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنی بہت زیادہ خیال رکھیے گا, سب کو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.